بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہجرت کے دوسرے سال میں آپ علیہ السلام اور مسلمانوں پر کون کون سی تکلیفیں درپیش ہوئی تھیں اور آپ علیہ السلام نے ان تکلیفوں کو کس طرح ہینڈل کیا۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ قریشی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے 23 سالم تشریف لے آنے کے بعد آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگے تھے اور ان کی تمام کوشش، تمام جوش و خروش اور تمام خواہشات مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے صرف ہونے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تباہ و قتل کرنے کا اہتمام تمام قریش مکہ کا سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام تھا۔ اس کام کی اہمیت ان کے لیے تمام کاموں اور مشغلوں پر غالب آ گئی تھی، اسی لیے ان کی آپس کی رکاوٹیں اور معمولی مخالفتیں بھی سب دور ہو گئیں اور ساری قوم اپنی تمام طاقتیں اسی ایک کام میں صرف کر دینے پر آمادہ اور مستفید ہو گئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً 300 میل کا فاصلہ تھا۔ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے خاص اہتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت تھی۔ راستے کے قبائل اور ملک عرب کی دوسری قوموں کو بھی اس کام کی طرف متوجہ کرنا یا کم از کم اپنا ہمدرد بنا لینا ضروری سمجھا تھا۔ اس آنے والے خطرے کو حضور نبی کریم نے بھی ایک ذی ہوش سردار اور ماعال اندیز سپہ سالار کی حیثیت سے محسوس فرما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت، خود اختیاری اور مدافعت کی اجازت مل چکی تھی۔ دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام میں داخل ہونے والوں کے راستے کی بے جا رکاوٹیں دور کر دینا بھی لازمی امر تھا۔ مسلمانوں کی جمعیت مدینہ منورہ میں 300-400 مردوں سے زیادہ نہ تھی۔ مسلمان اگرچہ تعداد میں اور سامان کے اعتبار سے بہت کم اور ضعیف تھے، مگر کفار کی شرارتیں اور مظالم دیکھ کر ان کی عربی حمیت و شجاعت جوش میں آتی تھی اور وہ بار بار کفار کا مقابلہ کرنے اور شمشیر اور تیر سے جواب دینے کی اجازت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے تھے۔ اب جبکہ اسلام کی صداقت اور ایمان کی طاقت پورے طور پر ثابت ہو گئی اور مسلمانوں نے روح فرآسا مصائب برداشت کر کے دنیا کے سامنے یہ ثبوت بہم پہنچا دیا کہ اسلام کے ساتھ عشق و سرپرستی کی خوف یا لالچ سے تعلق نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریروں کو سزائیں دینے اور اپنی حفاظت آپ کرنے کی اجازت آ گئی۔ تاہم واقعات کے تسلسل پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم نے ہمیشہ جنگ پر صلح کو اور انتقام پر درگزر کو ہی ترجیح دی۔ کفار مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر نے ایک جماعت کو ہمراہ لے کر مکہ سے چل کر مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر چل دیے۔ مسلمانوں کو جب اس کا چھاپے کا حال معلوم ہوا تو اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک کے، لیکن دشمن نکل چکا تھا، مجبوراً لوٹ آئے۔ یہ مکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھلی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔ انہوں نے مدینہ والوں کو یہ بتا دیا تھا، ہم 250 میل چل کر تمہارے گھروں سے تمہارے اموال کو لوٹ کر لا سکتے ہیں۔ ادھر دوسری تدبیروں سے بھی غافل نہ تھے۔ انہوں نے ایک طرف عبداللہ بن ابی اور دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں سے برابر خط و کتابت جاری کر رکھی تھی اور ان کو اندر ہی اندر مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا تھا۔ اسی سال کے ماہ شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور چند ہی روز کے بعد ماہ شعبان بھی ختم نہ ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ شروع رمضان میں یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور وہ مدینہ کے قریب ہو کر گزرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا رعب
قائم کرنے اور قرظ بن جابر کی حملہ آوری کا جواب دینے کے لیے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکیں تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مدینہ والوں سے بگاڑ کرنا ان کی تجارت کے لیے بے حد مضر ہے اور ان کی تجارت ملک شام سے منقطع ہو سکتی ہے۔ یہ جمعیت جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کا مدعا تضعیف و تعذیب ہی تھا، اس لیے اس کی روانگی میں جنگی احتیاطیں بھی مخلوط نہیں رکھی گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گر مکہ والوں کا قافلہ مسلمانوں کی اس جمعیت کے روانہ ہونے سے فوراً مطلع اور باخبر ہو گیا۔ امیر قافلہ ابو سفیان راستے سے کترا کر اور بچ کر اپنے قافلے کو نکال کر لے گیا اور اس نے زمزم بن عمرو غفاری کی اجرت دے کر راستے میں ہی مکہ کی طرف دوڑا دیا اور ہم کو مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے اور ہماری مدد کرو اور اپنے اموال کو بچاؤ۔ اس خبر کو پہنچتے ہی ابو جہل مکہ سے تقریباً 1000 جرار فوج جس میں 700 اونٹ 300 گھوڑے تھے لے کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ یہ تمام لشکر ہر طرح کی کیل کانٹے سے درست اور سپاہی سب زدہ پوش تھے، گانے والے اور رجس پڑھنے والے بھی ہمراہ تھے۔ عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، نصر بن حارث، ابو جہل بن حشام وغیرہ کل 13 آدمی کھانا کھلانے والے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی جمعیت جو قافلہ والوں کو سخت ڈرانے کے لیے بھیجی گئی تھی واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم مکہ پہنچ گئے ہیں، اب واپس چلے آؤ، لیکن ابو جہل اپنے جرار لشکر پر مغرور تھا، اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ویسے ہی چلا جائے۔ ابو جہل در حقیقت یہ لشکر صرف قافلہ ہی کی حفاظت کے لیے نہیں لے کر نکلا تھا بلکہ اپنے پیشت عمر بن حزم، ایک شخص قریش کے حلیف بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے جن کو حضور نبی کریم نے رجب کے مہینے میں بطن نخلہ کی طرف بعض حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا، مارا گیا تھا۔ قریش نے عمر بن حزم کے قتل کو بہانہ بنا کر جنگ کی تیار مکمل کر لی تھی۔ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے والے تھے کہ زمزم بن عمر قافلہ والوں کی طرف سے استماعت کے لیے پہنچا اور ابو جہل جو پہلے سے ہی روانگی پر آمادہ تھا روانہ ہو گیا۔ چنانچہ ابو جہل برابر کوچ مقام کرتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھتا ہوا چلا آیا۔ قریش کے لشکر کی روانگی کا حال حضور نبی کریم کو معلوم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حقلہ، عبیدہ، حاسی، حارث، تیمہ، زمہ، عقیل، ابو الحزہ، مسعود، بہنہ، نبا، نوفل، صاحب وفاقہ وغیرہ تمام بڑے بڑے سردار قریش اس کے ساتھ لشکر میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ خبر سن کر ایک مجلس سے مشورت منعقد کی اور اصحاب کرام سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے اور متحب لوگ تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت مقدار رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت شجاعت اور بہادری کے کلمات فرمائے اور کہا، ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ان کفار سے لڑائی کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس دوبارہ فرمانے سے آپ علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ انصار کی رائے بھی معلوم ہو، کیونکہ مذکورہ ہر سے حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ انصار سے جس بات پر بیعت لی گئی تھی وہ بھی تھی کہ مدینہ پر جب بیرونی دشمن حملہ آور ہوگا تو اس سے لڑیں گے۔
یہ عہد نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کسی سے جنگ کریں گے۔ انصار فوراً اس بات کو سمجھ گئے اور ان میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کا سخن شاید ہم لوگوں کی جانب سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کا رسول یقین کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول کفار کے مقابلے کو جائے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ کفار تو ہم جیسے آدمی ہیں، ہم ان سے کیا ڈریں گے۔ آپ علیہ السلام اگر ہم کو حکم دے کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم بلا جھجک آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو خوب اطمینان ہو گیا کہ تمام اصحابہ کرام جنگ اور مقابلے کے لیے آمادہ ہیں تو آپ علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی کا عزم فرمایا۔ لڑنے اور میدان جنگ میں جانے کے قبل آدمی کل 310 یا 312 یا 13 تھے۔ شہر سے باہر آپ علیہ السلام نے اس اسلامی لشکر کی موجودات لی تو ان میں 313 بعض ایسی چھوٹی عمر کے لڑکے بھی تھے جو میدان جنگ میں جانے کے قابل نہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو خبر سنی کہ سب واپس جانے کا حکم دیا۔ ان میں بعض نے اصرار کیا اور بمت اپنے آپ علیہ السلام کو لشکر اسلام میں شامل رکھنے کی اجازت حاصل کی۔ اس اسلامی لشکر کے ساز و سامان کی یہ حالت تھی کہ صرف 2 گھوڑے تھے جن پر حضرت زبیر علیہ السلام اور مقداد علیہ السلام سوار تھے۔ 70 اونٹ تھے اور ایک اونٹ پر 3 4 آدمی سوار تھے۔ حضور نبی کریم جس اونٹ پر سوار تھے اس پر بھی 2 شخص اور سوار تھے۔ بعض حضرات پیدل ہی چل رہے تھے۔ یہ اسلامی لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کفار پہلے سے بلند قلعہ و زمین پر قابض اور خیمہ زن ہیں۔ مسلمانوں کو نشیبی اور ریتلی جگہ ٹھہرنا پڑا مگر بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کفار میں سے جو شخص اس چشمہ سے پانی لینے آئے اس کو نہ روکو اور پانی لینے دو۔ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تیار کر دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس میں عبادت کرتے اور دعائیں مانگتے تھے۔ صحابہ کرام اور قریشیوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے 1/3 تھے اور سامان حرب کے اعتبار سے 1/100 بھی نہ تھے۔ کفار جب ذرا پوش اور جوان توانا تھے۔ مسلمان عام طور پر فاقہ زدہ، ناتواں، بیمار اور ضعیف تھے۔ معمولی ہتھیار بھی تھے، سب کے پاس پورے نہ تھے۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو کسی کے پاس نیزہ اور کسی کے پاس کمان نہ تھی، کسی کے پاس صرف نیزہ تھا۔ جب مسلمان جا کر خیمہ زن ہو گئے تو کفار نے عمیر بن وہب جمی کو سراغ رساں بنا کر روانہ کیا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم کر کے آئے۔ عمیر نے جا کر کہا کہ مسلمانوں کی تعداد 310 یا اس سے زیادہ نہیں ہے اور ان میں سے صرف 200 سوار ہیں۔ کفار کے غرور کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے جب اس قلت تعداد کا حال سنا تو کہا ان تھوڑے سے آدمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم کو بلا جنگ کیے ہوئے واپس ہونا چاہیے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ لیکن ابو جہل نے مخالفت کی اور کہا کہ ان سب کا خاتمہ ہی کر دینا چاہیے۔ بلا آخر اگلے روز 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو میدان کا گرم ہوا۔ حضور نبی کریم اول اپنے عبادت کے چھوٹے سے چھپر میں گئے اور ورد کرم جناب الہی میں دعا کی اور عرض کیا کہ الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی دیر کے لیے رکا جگ گھنٹی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام باہر مسکراتے ہوئے نکلے اور فرمایا کہ کفار کی فوج کو شکست
ہو گئی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ مسلمانوں میں اسی سے 2-3 زیادہ مہاجرین تھے، باقی انصار تھے۔ انصار میں 61 قبائلی اوس کے آدمی تھے اور 7 اخزرج کے تھے۔ طرفین میں صفوف جنگ آراستہ ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اشارے سے تسویہ شروع فرماتے تھے۔ اس کے بعد جب لشکر کفار سے رسم عرب کے موافق اول عتبہ و شیبہ کسران اور ربیع اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آئے اور جنگ مبادلہ کے لیے للکارا کہ لشکر اسلام سے اپنے مقابلے پر لڑنے والے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 شخص اوف محول، کسران غفرہ اور عبداللہ بن روا نکلے۔ عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصار یعنی اہل مدینہ میں سے ہیں۔ عتبہ نے نہایت متبرانہ انداز اور دریشت لہجہ میں کہا ہم کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر چلا کر کہا محمد اخرج علینا کفانا، اے محمد ہمارے مقابلے کے لیے ہماری ذات و برادری کے لوگوں کو یعنی قریش میں سے مہاجرین کو بھیجو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حکم دیا۔ عتبہ کے مقابلے میں حمزہ بن عبد المطلب اور عتبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ بن حرث رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ کے بیٹے ولید کے مقابلے کو علی بن ابی طالب کو لے جائیں۔ یہ حکم سنتے ہی بلا تحمل تینوں صحابی میدان میں نکلے۔ عتبہ نے ان تینوں کے نام دریافت کیے، حالانکہ وہ ان کو خوب پہچانتا تھا۔ ان کے نام سن کر کہا ہاں تم سے ہم لڑیں گے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے۔ زخم بہت کاری لگا جس سے وہ جان بر ہو سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا۔ عبیدہ کو اٹھا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہوئی۔ ادھر سے مسلمانوں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی۔ طرفین سے خوب زیادہ مردانگی دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے 70 بازوں کو قتل اور 90 کو اسیر کر کر میدان سے بھاگ نکلے۔ جنگ مغلوبہ شروع ہونے کے بعد حضور نبی کریم نے ایک سائبان کو نیچے کھڑے ہوئے مرگ جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور مہاجرین کو احکام و ہدایت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ بنی ہاشم کے وہ لوگ جو کفار کے ساتھ آئے ہیں وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے بلکہ مجبوراً ان کو آنا پڑا، اس لیے ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے اور عباس بن عبد المطلب کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابو العاص کی نسبت درگزر اور رعایت کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کو سن کر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں اور عباس کو چھوڑ دوں؟ اگر عباس میرے مقابلے میں آیا تو میں درگزر نہیں کروں گا۔ بعد میں حذیفہ اپنے ان الفاظ پر بہت پشیمان ہوئے اور ندامت کا اظہار کیا۔ معزز بن زیاد کا مقابلہ ابو الجنتری سے ہوا تو معزز بن زیاد نے کہا ہم کو حکم ہے کہ تم سے نہ لڑیں، لہذا تم ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ابو الجنتری نے اپنے ایک ساتھی کو بچانے کی کوشش کی جس میں معزز بن زیاد قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس کوشش میں ابو الجنتری مقتول ہوا۔ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی بن امیہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے سراسیمہ پھر رہے تھے۔ امیہ اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان عہد جاہلیت میں دوستی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان کو پریشان دیکھ کر اپنی حفاظت میں لے لیا
اور انہیں کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فوراً آواز دے کر چند انصاروں کے جوانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور سب نے مل کر کرامہ اور علی کو قتل کرنا چاہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہر چند بچانے کی کوشش کی، مگر حضرت بلال نے ان کی ایک نہ مانی اور دونوں باپ بیٹوں کو قتل ہی کر کے چھوڑا۔ ایک صحابی عمیر بن الحمام انصاری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فوراً جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ وہ اسی وقت اپنے ہاتھ کی بقیہ کھجوریں پھینک کر تلوار کھینچ کر دشمن پر جا پڑے اور لڑ کر شہید ہوئے۔ جب لڑائی خوف زدہ شور سے جاری تھی تو حضور نبی کریم نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دی۔ عین اسی وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کیا۔ ایک نو عمر انصاری حضرت معاذ بن عمرو کا مقابلہ اتفاقاً ابو جہل سے ہوا۔ ابو جہل خود اور زرہ وغیرہ پہنے ہوئی غر کے آہن تھا۔ جب حضرت معاذ بن عمرو نے اس موقع پا کر کے اس کے پاؤں کو ذرا سے خالی دیکھ کر تلوار کا ایک ہاتھ اس کی پنڈلی کے قریب ایسا مارا کہ اس کا پاؤں کٹ کر الگ جا پڑا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل نے باپ کو زخمی دیکھ کر معاذ بن عمرو پر حملہ کیا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ حضرت معاذ بن عمرو کا بایاں ہاتھ موڑے کے قریب سے کٹ کر لٹک گیا، صرف ایک تسمہ لگا ہوا کیا تھا۔ حضرت معاذ بن عمرو اسی طرح تمام دن لٹے رہے۔ لٹکے ہوئے ہاتھ نے جب بہت ڈک کیا تو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے جھٹکا دے کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ایک دوسرے نوعمر محوذ بن حفرہ ابو جہل کے قریب پہنچے اور تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہو کر نیچے گر گیا۔ جب کفار میدان خالی چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی نسبت تحقیق کرو اور اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود مقتولین کی لاشیں دیکھنے کو چلے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ وہ نیم مردہ پڑا ہے۔ عبداللہ بن مسعود جب اس کا سینے پر چڑھ بیٹھے اور کہا اے اللہ کے دشمن، تجھے دیکھ کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا۔ ابو جہل نے پوچھا لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مسلمانوں کو فتح اور کفار کو ذلت اور رسوائی ہوئی۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا میری گردن مونڈوں سے ملا کر کاٹنا تاکہ میرا دوسرے کٹے ہوئے سروں میں بڑا معلوم ہو، یہ سمجھا جائے کہ سردار کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ کر حضور نبی کریم کی خدمت میں لائے اور آپ علیہ السلام کے پاؤں میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام نے ابو جہل کا سر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس لڑائی میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ آپ علیہ السلام نے مر کر جنگ سے فارغ ہو کر مسلمان شہداء کو دفن کیا۔ مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے گڑھے یا کنویں میں ڈلوا کر اوپر سے مٹی ڈلوائی۔ صرف امیہ بن خلف کا لاشا اس لیے اس پارا پارا ہو کر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا، اٹھا کر مشرکوں کی لاشوں کے ساتھ گڑھے میں نہ ڈالا جا سکا، لہذا اس کو وہیں مٹی ڈال کر چھپا دیا گیا۔ کفار اس سرانگی میں ایسے بھاگے کہ سپہ سالار ابو جہل کو بھی نیم مردہ میدان میں ہی چھوڑ گئے۔ حرس بن زمہ، ابو قیس بن الفا کے علی بن امیہ، عاص بن خیر، یہ سب کے سب جوان تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام مکہ کے زمانے میں محبت اور تعلق رکھتے تھے، شاہد مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت نبی کے بعد ان لوگوں کی عزیزوں اور رشتہ داروں قبیلوں والوں نے ان کو بہت سختی سے ڈانٹا اور مرتد ہونے کو کہا۔ انہوں نے اعلان اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری کا اظہار کیا۔
اس لشکر کفار میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، یہ سب کے سب مقتول ہوئے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اس لشکر میں آئے تھے تقریباً سب کے سب مقتول ہوئے۔ یہ لشکر کے مکہ پہنچے جب گھر گھر صف ماتم بچھ گئی، آپ علیہ السلام نے تمام مال غنیمت جو کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا ایک جگہ جمع کر کے عبداللہ بن کہب بنی نجار سے تھے یہ سپرد کیا۔ عبداللہ بن روا اور زید بن حارث کو مدینہ کی بلائی اور نشیبی بستیوں کی طرف مصدفہ سنانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس فتح کی خوشخبری عین اسی وقت پہنچی جب ہم رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حضرت عثمان بن عفان کو دفن کر رہے تھے۔ یہ خبر مدینے میں 18 رمضان المبارک کو پہنچی۔ بدر کے میدان سے جنگ سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اپنا مقام سفلا میں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے حکم الہی کے موافق تمام مال غنیمت بحث مساوی مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور اسیران جنگ میں سے نصر بن الحارث بن کلہ کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام ارکزفہ میں پہنچے، یہاں عقبہ بن ابی محیط بن ابی عمرو بن لینا کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں جو اسیران جنگ بدر میں شامل تھے حضور نبی کریم علیہ السلام سے نہایت سخت اور شدید دشمنی رکھتے تھے۔ اپنے انداز میں ابو جہل کے ہم سفر تھے۔ نصر بن الحارث کو مقام صفرا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور عقبہ بن ابی محیط کو مقام عراق زبیہ میں عاصم بن ثابت انصاری نے قتل کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم نے اپنے اصحاب کے ساتھ تیز رفتاری سے روانہ ہو کر اسیروں اور ان کے معافی دستے کو پیچھے چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن بعد قیدی بھی مدینہ میں پہنچ گئے۔ قیدی جب مدینہ میں پہنچ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام میں تقسیم فرما کر حکم دیا ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ان قیدیوں میں ایک شخص ابو عزیز بن عمیر بھی تھا جو لشکر کفار کا علمدار حضرت مصعب بن عمیر کا حقیقی بھائی تھا۔ ابو عزیز کا بیان ہے کہ جب مجھے بدر سے گرفتار کر کے مدینہ کی طرف لا رہے تھے تو انصاریوں کی ایک جماعت میں زیر حراست تھا۔ یہ انصاری جب کھانا کھاتے بیٹھتے تو روٹی مجھے دیتے اور خود کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے۔ میں شرما کر روٹی ان میں سے کسی کو دیتا تو وہ پھر مجھے واپس کر دیتا۔ مدینہ میں پہنچ کر ابو عزیز ابی یسر انصاری کے حصے میں آیا۔ حضرت مصعب بن عمیر ابی یسر انصاری کے کہنے لگے کہ میں اس کو خوب حفاظت سے رکھنا اور اس پر سختی کرتا کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے معقول فدیہ ملے گا۔ ابو عزیز نے یہ دیکھ کر کیا کیا کہ یہ میرا حقیقی بھائی ہے، میرے محافظ کو سختی کرنے کی تحقیق کر رہا ہے۔ کہا کہ بھائی صاحب کیا آپ میرے لیے یہی خیر خواہی کر رہے ہیں؟ جب مصعب نے جواب دیا کہ اب تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی یہ شخص ہے جو تیری حراست کر رہا ہے۔ ابو عزیز نے ماں سے 4000 درہم بیچ کر ابو عزیز کو رہائی دلوائی۔ جنگ بدر میں مشرکوں کے شکست پانے کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو جس طرح کفار کو رنج و ملائم ہوا اسی طرح ان چند مسلمانوں کو جو مکہ میں رہ گئے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے بے حد مسرت و خوشی حاصل ہوئی۔ ابو لہب کسی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ اس نے جب مکہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں کو مقتول اور اہل مکہ کے شکست یاب ہونے کی خبر سنی تو اس کے دل پر ایسا دھکا لگا کہ اس کے سننے سے ایک ہفتے بعد مر گیا۔ اسیران جنگ کے متعلق حضور نبی کریم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا میری رائے تو ان قیدیوں کے اندر
ہم میں سے جس کا عزیز ہے وہی اس کو قتل کرے، تاکہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت قرابت داری کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اسلام کے مقابلے میں تمام رشتے پیچھے چھوڑ دیے ہم نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو کچھ مالی امداد پہنچے اور یہ اپنا ساز و سامان جنگ درست کر سکے، اور ممکن ہے کہ اسیروں میں سے اکثر کو دین اسلام کے قبول کر لینے کی توفیق میں میسر ہو۔ حضور نبی کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا، بعض قیدیوں کو بلا فدیہ لیے ہوئے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ فیکس 4000 درہم سے 1000 درہم تک فدیہ مکہ والوں نے بھجوا کر اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھڑا لیا۔ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ زر فدیہ بھی ادا نہ کر سکتے تھے، ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ حضور نبی کریم کی بیٹی زینب ابھی تک مکہ میں ہی اپنے شوہر ابو الحاص کے یہاں تھی۔ ابو الحاص بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار اتار کر ابو الحاص کے فدیے میں بیچ دیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، مناسب سمجھو تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اس کو واپس کر دو، کیونکہ یہ اس کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار اس کے پاس ہے۔ لوگوں نے بخوشی اس بات کو قبول کیا اور حضرت ابو الحاص کو چھوڑ دیا۔ ابو الحاص نے مکہ میں واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں حضور نبی کریم کے پاس بھجوا دیا۔ ابو الحاص اس واقعے کے 6 برس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ مکہ میں اس شکست کے بعد مقتولہ کے ورثاء نے بلند آواز سے نوح زاری نہیں کی، کیونکہ اس خبر سے مسلمان خوش ہوتے۔ صفوان بن امیہ نے، جس کا باپ امیہ اور بھائی علی دونوں بدر میں مارے گئے تھے، عمیر بن وہب کو خفیہ طور پر آمادہ کیا اور مدینہ میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ عمیر بن وہب زہر میں بچھی ہوئی تلوار لے کر مکہ سے مدینہ پہنچے تو حضرت عمیر کو شبہ گزارا۔ وہ عمیر کی تلوار کا قبضہ پکڑ کر آپ علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر تم عمیر کو چھوڑ دو، اور آپ علیہ السلام نے قریب بلا کر پوچھا، کیوں آئے ہو؟ عمیر نے جواب دیا، میرا بیٹا قیدیوں میں شامل ہے، اسے رہا کرانے آیا ہوں، آپ مجھ پر رحم کریں، میرے بیٹے کو آزاد کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو صفوان نے میرے قتل کے لیے آمادہ کر کے بھیجا ہے، سچی بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ علیہ السلام نے صفوان اور عمیر کے مشورے کرنے کی تمام کیفیت سنائی۔ عمیر نے کہا، میں مسلمان ہوتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اس بات کی خبر سوائے صفوان اور میرے کسی تیسرے شخص کو ہرگز نہ تھی۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرما کر فرشتوں کے شریک جنگ ہونے کا حال خود کفار مکہ میں جا کر بیان کیا۔ بعض مشرکین مدینہ جو لڑائی کا تماشا دیکھنے چلے گئے تھے، باتفاقاً لڑائی کے روز بدر میں موجود اور قریب کی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم نے لڑائی کے وقت اپنے سروں کے اوپر سے ایک بادل کے ٹکڑے کو گزرتے ہوئے اور مقام جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بادل کے ٹکڑے میں جبکہ وہ بالکل ہمارے قریب سے گزر رہا تھا، گھوڑی کے ہنسانے کی آواز سنائی دی اور کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جلدی آگے بڑھو۔ راوی کہتا ہے، اس آواز کے سننے پر اس قدر ہم پر خوف طاری ہوا کہ میرا چچا، میرا بھائی خوف کے مارے دم نکل گیا۔ جنگ بدر کے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 رمضان المبارک کو مدینہ میں واپس تشریف لائے اور اسی رمضان کے آخری طریقوں میں صدقہ فطرانہ واجب ہوا۔ عیدین کی نمازیں اور قربانی بھی اسی سال مقرر ہوئی۔ اسی سال آپ علیہ السلام نے دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کیا اور وہ ذوالنورین کہلائے۔ اسی سال جنگ بدر کے بعد آپ علیہ السلام نے
اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ خوب تیزی سے پھیل رہی تھی۔ جنگ بدر کے 2 مہینے بعد ابو سفیان 200 سوار لے کر مکہ سے برا جنگ روانہ ہوا۔ جب مدینہ کے قریب لشکر پہنچا تو حضور نبی کریم کو خبر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو حملہ کر کے مقابلے کے لیے نکلے ابو سفیان کھجوروں کے باغ کو جلا کر جا چکا تھا اور اس نے 2 شخص کو اپنی کاشتکاری کے کاموں میں وہاں مصروف تھے قتل کر دیا۔ ان دونوں میں سے ایک تو حضرت سعید بن عمرو انصاری تھے اور دوسرا ان کا حلیف تھا۔ مسلمانوں کے آنے کی خبر سنتے ہی لشکر کفار بھاگ پڑا اور تاب مقاومت نہ لا سکا۔ بھاگتے ہوئے کفار مکہ اپنے دوستوں کے تھیلے ہلکے کرنے کے لیے راستے میں پھینکتے گئے۔ مسلمانوں نے مقام قدر تک تحقق کیا اور جا بچا دوستوں کے تھیلے پڑے ہوئے پائے۔ حضور نبی کریم مدینہ میں واپس تشریف لے آئے اور اس واقعے کا نام غزوہ سویق مشہور ہوا۔ سویق عربی زبان میں سکو کو کہتے ہیں۔ غزوہ سویق سن 2 ہجری کے ماہ ذی الحج کی ابتدا میں ہوا تھا۔ آخری ماہ ذی الحج تک آپ علیہ السلام مدینہ میں رہے اور کوئی قابل تذکرہ واقعہ نہیں ہوا۔